ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ماہر معیشت اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، جو اس وقت ٹریول کر رہے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی فلاں ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو کرپشن کو وہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ صافی صاحب بڑا پرانا ادارہ ہے، کوئی 28 سال پہلے جرمنی میں بنایا گیا تھا، اور ان کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جرمنی میں برلن میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ 13 ادر سورسز، یعنی کہ جس میں ورلڈ بینک آتا ہے، جس میں ورلڈ اکنامک فورم آتا ہے، جس میں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ آتا ہے، بہت ہی آپ سمجھیے کہ پرانے ادارے جو اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اپنے سروس کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، رشوت ستانی کے حوالے سے، اور پھر یہ یونیورسٹی جو ہے ان ساروں کے نتائج اکٹھے کر کے وہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو بہت ہی حساب اور کتاب کا معاملہ آپ سمجھے، اس میں کوئی ذاتی اوپینینز نہیں آتی ہیں، یہ حساب کتاب کے نتیجے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے رشوت ستانی کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، کرپشن کو انہوں نے ڈیفائن کر رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے جو لکھا ہے کرپشن کی ڈیفینیشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک منی اور ابیوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ گین، یعنی کہ آپ نے اپنا جو دفتر ہے، جو عوامی دفتر ہے، اس کا غلط استعمال کر کے اپنی جیب گرم کر لینا۔ جی، تو یہ جو فینومینا ہے اپنی جیب گرم کرنے کا عوامی پیسے کے اوپر، یہ کیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ ہی کا یہ ٹویٹ اور اس میں گراف، ماشاءاللہ آپ اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں، اس میں دیکھ رہا تھا تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں تو ریشو بہت زیادہ تھا، لیکن نواز شریف کی حکومت میں، جس کے آپ بھی بہت ناقد رہے، میں بھی بہت ناقد رہا، وہاں پہ کرپشن کی شرح کم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلے بھی اضافہ ہوا ہے اور اس سال مزید۔ یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ جی نواز شریف کی حکومت میں کرپشن کم ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ آپ شروع میں بلکہ معیشت کے لیے انہوں نے آپ کو ترجمان بھی رکھے تھے، تو آپ کو ایک تو اس پہ یقین ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ دیکھیے، معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ ان کا جو مقصد ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، جو مقصد ہے یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس نکالنے کا، وہ یہ ہے کہ ملکوں کو وارننگ دی جائے کہ آپ کے ہاں کرپشن بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں غربت بڑھ جائے گی، اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، تو آپ خدایا کوئی اقدام اٹھائیں ان کو کم کرنے کا۔ اب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے 4 اداروں کا خصوصاً نام بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا جو ڈھانچہ ہے، اس میں جو کرپشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے اندر جو کرپشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے 4 خاص اداروں کا نام بتایا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایز کنسٹرکٹیو ایک تنقید سمجھیں کہ ہمارے ہاں خرابی ہو رہی ہے، اور کیا اقدامات اٹھانے ہیں حکومت کو کہ ان خرابیوں کو روکا جائے۔ اب دیکھیے، آپ نے کہا کہ یقین نہیں آتا، جو ادارے جہاں پہ سب سے زیادہ عوامی پیسے کی کھرد برد ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے پبلک پروکیورمنٹ، یعنی کہ جہاں 4 صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو چیزیں خریدتی ہے، جو گندم خریدتی ہے، جو بجلی خریدتی ہے، جو 100 قسم کی چیزیں، پیٹرول خریدتی ہے، LNG خریدتی ہے، اس میں تقریباً 7 سے 7.5 ہزار ارب روپے کا خرچہ کرتی ہیں چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت۔ اس میں کسی قسم کا اس حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی اقدامات نہیں لیے کہ اس کو کس طرح کم کیا جائے۔ پھر ایک میرے نزدیک جس کو میں کہوں گا لیگلائز کرپشن، یعنی کہ ہم ہمیشہ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب خود کہتے رہے کہ جو MPs کو اور MNAs کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ خرد برد ہو جاتا ہے۔ اب خان صاحب نے خود سے 50 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا، تو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں اس میں بھی بہت بڑی
خرد برد جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اسی طرح جو پبلک پروکیورمنٹ کا میں نے ذکر کیا. پھر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وہ تقریباً 1800 ارب روپے کا سالانہ اس ملک کا نقصان کرتے ہیں, اور یہ کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے, یہ پہلے سالوں کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے. اس کا کچھ ایلیمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, کچھ نااہلی نکل جاتی ہے. تو جن سیکٹرز میں خرد برد ہو رہی تھی ان سیکٹرز کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے کسی قسم کے کوئی نئے اقدامات نہیں اٹھائے. ان کی جو میگنیٹیوڈ ہے, جو تعداد ہے, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نتائج بتائے ہیں وہ حقیقت سے بڑے قریب تر ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا خطاب دے چکے ہیں. عام تاثر یہی ہے کہ وہ خود ایماندار ہیں. وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ 90 ڈیز کے اندر اوپر کی سطح پہ کرپشن ختم کر لیں گے. تو یہ کیا جو ان کا تھیسس تھا کہ اگر قیادت درست ہو اور ٹھیک ہو اور خود کرپٹ نہ ہو تو کرپشن خود بخود اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, وہ تھیسس غلط ہے یا کہ خاکم بدہن خود ان کے ہاں بھی کوئی مسئلہ ہے, یعنی جس طرح کے تاثر ہے کہ لیڈرشپ ایماندار نہیں ہے؟ شافی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ کر لیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانداری کئی قسم کی ہو سکتی ہے. ایک شخصی ایمانداری ہے کہ میں شخصی طور پہ بہت ایماندار ہوں, وہ میرا یقین ہے, جو میرا ان کے ساتھ ایکسپوجر رہا ہے, جو میرا تعلق رہا ہے, شخصی ایمانداری کے خلاف خان صاحب کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کے بعد پھر سیاسی ایمانداری, وہاں پہ بہت سارے جو ہیں شک و شبہات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کابینہ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی کہ مفادات کا تضاد جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ نظر آتا ہے جو شاید پہلی حکومتوں میں نظر نہیں آتا تھا. یعنی کہ آپ کا بزنس بھی وہی ہے جس کا آپ کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. یہ دنیا بھر میں کہیں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو پائے. اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں وفاق میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر نہ تو کوئی قانون سازی کی گئی ہے. پنجاب کے اندر ضرور قانون ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وفاق میں اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اگر مفادات کا تضاد آ رہا ہے تو وہ غیر قانونی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اس کابینہ کے اندر وہ بہت واضح طور پہ سامنے اٹھ کے نظر آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ گندم کی رپورٹ آئی, چینی کی رپورٹ آئی, بجلی کی رپورٹ آئی, اور ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان رپورٹوں کے نتیجے میں کیا کوئی کارروائی کی گئی, کیا کسی کو اریسٹ کیا گیا, کیا کوئی اقدامات اٹھائے گئے کہ مستقبل میں ایسے کام نہ ہوں. تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں.